السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان درس قرآن بینام الرحمن میں آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے۔ اب انشاءاللہ ہم لوگ شروع کرنے جا رہے ہیں ویڈیو نمبر 29، سورہ آل عمران، سورہ نمبر 3، پارہ نمبر 4 اور آیت نمبر 172 سے آگے۔ چلیے شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ جنگ احد ختم ہونے کے بعد جب مشرکین مکہ چلے گئے تھے لاؤ لشکر کو لے کر کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کچھ دور تک گئے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہوا کہ مکے والے غلطی کر بیٹھے ہیں اور ان کو لازماً احساس ہوگا، تو پھر وہ لوگ کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ پلٹیں اور وہ مکہ جانے کے بجائے ایسا نہ ہو کہ وہ مدینہ پہ حملہ کریں، کیونکہ احد کے میدان میں تو ہم لوگ پہاڑ پہ چڑھ گئے تھے، تو اس لحاظ سے وہ لوگ رسک لینا مناسب نہیں سمجھے، لیکن وہ سمجھیں گے کہ سارے مسلمان احد میں ہیں، زخمی ہیں، تو ہم لوگ مدینہ پہ حملہ کر دیتے ہیں کیونکہ میدان خالی ہے، تو لازماً وہ لوگ پلٹیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کہ اٹیک از بیسٹ ڈیفینس، کہ ہم لوگوں میں ابھی ہمت حوصلہ باقی ہے اور ہم لوگ تمہارا پیچھا کر رہے ہیں۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو قریش کے قافلہ کا پیچھا کرتے ہیں۔ اب آپ جانتے ہیں کہ 70 لوگ شہید ہو گئے تھے، کل ملا کر کے تو سمجھ جائیے کہ 700 تھے ہی، اس میں سے 70 شہید ہو گئے، تو اس کا مطلب 10% تو لوگ شہید ہی ہو گئے تھے۔ اب کتنے زخمی رہے ہوں گے آپ اندازہ کیجئے، ایک صحابی کو 70 زخم آئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو پیچھا کرتے ہیں۔ تو زخمی ہونے کے باوجود تیار ہو گئے صحابہ کرام۔ پھر واقعی میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اندازہ تھا وہ صحیح ثابت ہوا، اور ابو سفیان کو احساس ہوا کہ ہم غلطی کر بیٹھے ہیں، ہمیں یہ کرنا چاہیے، پیچھا کرنا چاہیے، لیکن ادھر سے ایک قافلہ جا رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا کے کہہ دو کہ تمہارا پیچھا ہو رہا ہے۔ تو ادھر سے جو قافلہ آ رہا تھا وہ مسلمانوں کو ہمت توڑنے والی بات کیا کہ وہ لوگ تو لاؤ لشکر کے ساتھ پھر دوبارہ آ رہے ہیں، لیکن یہاں پر ان لوگوں کا یہ سننے کے بعد اور حوصلہ بڑھ گیا، اور ادھر کا قافلہ جو ادھر بتایا تو ان لوگوں کا حوصلہ دم توڑ گیا۔ تو یہ انداز اللہ تعالیٰ کو اتنا اچھا لگا کہ اللہ تعالیٰ نے اپریشیٹ کیا۔ تو اب یہاں پہ جب سے ہم لوگ سورہ احد کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، یعنی جنگ احد کے بارے میں 120 آیت سے، تب سے ڈانٹ ڈپٹ غلطی یہ ساری چیزیں، اب تھوڑا اپریشیشن بھی ہونی جانی چاہیے۔ الذین استجابوا للہ والرسول، وہ لوگ جنہوں نے حکم مانا اللہ کا اور رسول کا، من بعد ما اصابہم القرح، بعد اس کے کہ انہیں زخم پہنچ چکے تھے، زخمی حالت میں انہوں نے اللہ رسول کے حکم مانا۔ للذین احسنوا منہم، ان کے لیے جنہوں نے احسان کیا ہے ان میں سے، واتقوا، اور تقوی کی روش اختیار کی ہے، اجر عظیم، ان کے لیے شاندار اجر ہے۔ الذین قال لهم الناس، وہ لوگ جنہیں لوگوں نے کہا کہ ان الناس قد جمعوا لکم، کہ بے شک لوگ جمع ہو گئے ہیں تمہارے لیے، فخشوہم، تو پس ڈرو ان سے، فزادہم ایمانا، پس یہ خبر نے ان کے ایمان میں اور اضافہ کر دیا۔ وقالوا، انہوں نے کہا، حسبنا اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ سارے لوگ جمع ہو گئے نا، ایک طرف ہمارے لیے اللہ کافی ہے، ونعم الوکیل، اور وہ بہترین کارساز ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کو بہت اچھا لگا۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ، تو یہ لوگ مدینہ سے نکل کر کے جو پیچھا کیے تھے، تو پھر خبر ملی کہ نہیں، وہ لوگ جو آ رہے تھے تو ارادہ کینسل کر کے مکہ جا رہے ہیں، تو یہ لوگ بھی پھر مدینہ واپس آ گئے، کیونکہ ان لوگوں کو تو اصل میں ڈرانا ہی تھا۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ، پس یہ لوگ لوٹے
اللہ کی نعمت کے ساتھ، وفضل اور فضل کے ساتھ، لم یمسسہم سوء، اور انہیں کوئی برائی نہیں پہنچی، کوئی تکلیف نہیں پہنچی، واتبعوا رضوان اللہ، انہوں نے اتباع کی اللہ کی خوشنودی کی، واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ تعالیٰ عظیم فضل والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اصولی بات فرمایا کہ انما ذالکم الشیطان، معاملہ یہ ہے کہ یقیناً یہ تو شیطان ہی ہے جو ڈراتا ہے، یخوف اولیاءہ، اپنے دوستوں سے، کہ شیطان آ کر کے ڈراتا ہے کہ وہ قبیلہ اتنا پاورفل ہے، وہ قبیلہ اتنا پاورفل ہے، یہ شیطان آ کے ڈراتا ہے تو ان کا ڈر میں مت آنا، فلا تخافوہم، تو تم لوگ نہ ڈرنا ان سے، وخافون، مجھ سے ڈرنا، ان کنتم مومنین، اگر تم لوگ بلیور ہو تو، ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نصیحت کی کہ آپ کو غمگین نہ کرے وہ لوگ جو دوڑ بھاگ کر رہے ہیں کفر میں، یعنی کفر کے پروموشن میں، جو ایک قبیلے کا سردار دوسری طرف، دوسری طرف یہود، مکہ مدینہ کے یہود مکہ جا رہے ہیں، پھر طائف آ رہے ہیں، پھر جو ہے خیبر جا رہے ہیں، یہاں جا رہے ہیں، وہاں جا رہے ہیں، پلاننگ کر رہے ہیں، ایکا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، الائنس بنا رہے ہیں، اتحاد بنا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کتنا بھی دوڑ بھاگ کر لیں کفر میں، یہ بات آپ کو غمگین نہ کرے، آپ کو غم میں نہ ڈالیں، انہم لن یضر اللہ شیئا، بے شک یہ لوگ اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتے، یرید اللہ اللہ یجعل لهم حظا، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان کے لیے نہ ہو کوئی بھی حصہ فی الآخر، آخرت میں، اس لحاظ سے انہیں ڈھیل دے رہا ہے کہ جتنا گناہ کمانا ہے کر لو، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، بے شک وہ لوگ جو بیچتے ہیں، بے شک وہ لوگ جنہوں نے خریدا ہے کفر کو ایمان دے کر کے، لن یضر اللہ شیئا، یعنی منافقین کے بارے میں، لن یضر اللہ شیئا، وہ اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی نقصان نہیں کر پائیں گے، یعنی نہ باہر کے دشمن کچھ کر پائیں گے، نہ اندر کے دشمن کچھ کر پائیں گے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور گمان نہ کریں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، کہ انما نملی لہم، کہ بے شک ہم جو انہیں ڈھیل دے رہے ہیں، خیر لانفسہم، یہ بہتر ہے ان کے لیے، نہیں، اس بار جو بچ کے چلے گئے ہیں تو یہ ان کے لیے بہتر نہیں ہے، انما نملی لہم لیزدادوا اسما، ہم تو انہیں ڈھیل دے رہے ہیں تاکہ وہ اور زیادہ کر لیں گناہ کو، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور پھر ان کے لیے دردناک عذاب ہے، رسوا کر دینے والا عذاب۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنگ کی ضرورت کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ چاہتا تو مکہ سے جو لشکر نکلا تھا تو وہیں پر زمین میں دھسا دیتا، ٹکراؤ ہی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، لیکن ٹکراؤ کا ایک فائدہ ہے، وہ کیا ہے کہ ادھر مسلمانوں کی جمعیت میں جو کھرے کھوٹے سب ہیں وہ ان کی چھٹیا ہو جاتی ہے۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، نہیں ہے اللہ کے چھوڑ دے مومنوں کو اسی حالت پر جس پر تم لوگ ہو اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ چھوڑنے والا نہیں ہے مومنوں کو اس حالت پر جس حالت پر اے مسلمانوں تم لوگ ہو، حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ممیز کر دے خبیث کو طیب سے، یعنی مسلمانوں کے جمعیت میں کون پکا مومن ہے کون منافق ہے یہ چھٹنی لگنی چاہیے۔ اب یہ کیسے پتا چلے گا کہ کون واقعی میں مومن ہے کون منافق ہے؟ تو اب یہ حالات جب ایسے آئیں گے تو جو حالات میں ثابت قدم رہے گا وہ مومن ہے، جو چھٹک گیا وہ منافق ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے غیب کے ذریعے ہی بتا دے کہ دیکھیں تم لوگوں کے جو ہے جمعیت میں فلاں 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 منافق ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ معاملہ یہ ہے کہ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو غیب پر اطلاع بھی نہیں کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہر انسان کو وحی نہیں کرتا ہے،
تو رسول کو وحی کر دیں. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کام کے لیے چن لیتا ہے. تو رسول کو تو بتا سکتے ہیں وحی کے ذریعے سے کہ فلاں فلاں لوگ جو ہے یہ ہے، لیکن مین مسئلہ یہ ہے کہ رسول جو ہے قیامت تک کے لیے آئے نہیں ہیں، وہ تو دنیا سے چلے جائیں گے. آئندہ کے لیے پھر کون بتائے گا آ کر کے؟ وہی رسول کے جانے کے بعد تو وحی کا دروازہ بند ہو جائے گا. تو پھر اسلامی جمعیت تو ہمیشہ رہے گی، قیامت تک رہے گی. تو کیسے پتا چلے گا کہ کون منافق ہے کون مومن ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ بتا دیا کہ حالات کریٹیکل لائیں گے، جو ڈٹ گیا وہ مومن، جو چٹک گیا وہ کافر. فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول. وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم لوگ پکا ایمان رکھو اور تقوی کے روش اختیار کرو، فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تو تم لوگوں کے لیے شاندار اجر ہے. اب اللہ تعالیٰ نے آخری وارننگ دیا منافقین کو، بخیل لوگوں کو. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ، نا گمان کریں، ہرگز ہرگز نا گمان کریں وہ لوگ جو بخیلی کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا ہے اپنے فضل میں سے. کس چیز کے بارے میں گمان نہ کریں؟ کیا گمان نہ کریں؟ کہ ہوا خیر لہم، کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے. کہ اتنا کال آیا لیکن ہم تو کچھ نکالے ہی نہیں، سب نے نکالا اور ہم تو بچا لیے پیسہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بخیل لوگ یہ نہ سمجھے کہ یہ اچھا ہے ان کے لیے، بل هو شر لہم، بلکہ یہ ان کے لیے بری چیز ہے. سیطوقون ما بخلوا بیوم القیامہ، اللہ تعالیٰ اسی کو جو ہے جس چیز کو بخیلی کر کے بچائے ہیں اسی کو توق بنا کر کے گردن میں ڈال دے گا قیامت کے دن. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمان و زمین کی میراث. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ باخبر ہے جو کچھ بھی تم لوگ کرتے ہو. یہ الحمدللہ یہاں تک جو ہے مکمل ہوئی جنگ احد کا چیپٹر. اب اصولی بات یہاں سے شروع ہوگی. یہود لوگ جو ہے وہ مذاق اڑاتے تھے. آپ جانتے ہیں جنگ میں خرچ بہت ہوتا ہے تو اس میں چندہ مانگنا پڑتا ہے، کیونکہ پورا معاملہ تو والنٹری چل رہا تھا. تو اب یہ جو ہے یہود لوگ جو ہے نجی محفلوں میں مذاق اڑانے لگے کہ اللہ دیکھو فقیر ہو گیا ہے، نعوذ باللہ خزانے میں کمی ہو گئی ہے، اب ہم لوگوں سے چندہ مانگتا ہے. لقد سمع اللہ قول الذین قالوا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے سن لیا ان لوگوں کی بات جنہوں نے کہا ان اللہ فقیر، بے شک اللہ تعالیٰ فقیر ہے، ونحن اغنیاء، اور ہم لوگ مالدار ہیں. سنکتب ما قالوا، ان قریب ہم لکھ لیں گے جو کچھ بھی انہوں نے کہا ہے، یعنی نوٹ ڈاؤن ہو گیا ہے. وقتلہم الانبیاء بغیر حق، اور ان کے انبیاء کرام کا قتل کرنا وہ بھی نوٹ ڈاؤن ہے بغیر حق نا حق. وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور ہم کہیں گے کہ چکھو عذاب کے جلنے کا مزہ. یہاں پہ تو بڑی بڑی باتیں کرتے ہو، جسارت کرتے ہو، اللہ تعالیٰ پہ تانا مارتے ہو. ٹھیک ہے وقت آنے دو. ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، اور جب جلیں گے تو چیخیں گے چلائیں گے تو کہا جائے گا یہ سبب ہے اس کے کہ جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور بے شک اللہ تعالیٰ بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے. لیکن بندہ خود ہی ظلم کو دعوت دے تو اللہ تعالیٰ اس کو امپلیمنٹ کر دیتا ہے. اب ان لوگوں کی ایک بات تھی اس کے طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا. الذین قالوا ان اللہ عہد الینا، وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے عہد لیا ہے ہم لوگوں سے. کیا عہد لیا بھائی؟ اللہ نؤمن الرسول، ہم لوگ کسی بھی رسول کی بات نہ مانیں، حتیٰ یاتینا بقربان، یہاں تک کہ وہ لے آئے ہمارے پاس ایک ایسی قربانی تاکلہ النار جسے آگ کھا لے. وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں سے کہا ہے کہ کبھی بھی کوئی رسول آئے تو ان کے لیے ٹیسٹ یہ ہے کہ وہ ان سے قربانی پیش کریں، چاول ہے، دال ہے، کچھ بھی ہے، گیہوں ہے، اور اوپر سے آسمان سے آگ آ کر کے اس کو بھسم کر دے تو سمجھ جاؤ کہ یہ رسول ہیں، اور نہیں تو نہیں ہے. یعنی یہ معجزہ ہو تب ماننا رسول.
پہلے زمانے میں قربانی دینے کا یہی اسٹائل تھا. اب تو یہ ہے کہ آپ جو ہے انسانوں کو دیجئے، وہ فائدہ اٹھائیں گے، آپ کی قربانی جو ہے جائز ہو جائے گی. تو یہ لوگ جھوٹ بول دیے. دیکھیے اس طرح کے ہیں. قل قد جاءکم رسول من قبلی، آپ کہیے کہ مجھ سے پہلے بھی بہت سارے رسول آئے تھے تم لوگوں کے پاس، بالبینات، واضح دلائل کے ساتھ، واضح معجزات کے ساتھ، وبالذی قلتم، اور اس چیز کے ساتھ بھی جو تم لوگ بولے ہو ابھی، یہ قربانی والا. تو فلما قتلتموہم، تو ان لوگوں کو کیوں قتل کر دیے، ان کنتم صادقین، اگر تم لوگ اپنے دعوے میں سچے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آخری رسول کے تعلق سے کوئی اس طرح کی شرط نہیں. فَإِن كَذَّبُوكَ، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلا دیں، تو فقد كُذِّبَ رسول من قبل، تو جان لیجئے کہ آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسولوں کو جھٹلایا گیا ہے. جاؤ بالبینات، وہ لوگ آئے تھے واضح واضح معجزات کے ساتھ، والزبر، چھوٹے موٹے صحیفوں کے ساتھ، والکتاب المنیر، اور روشن کتاب کے ساتھ، لیکن نہیں مانے یہ لوگ. لہذا گھبرانے کی بات نہیں ہے، ٹینشن کی بات نہیں ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بلا شبہ تم پورے کے پورے دے دیے جاؤ گے اپنا اجر قیامت کے دن. فمن زحزح عن النار، تو جو بچا لیا گیا آگ سے، وادخل الجنہ، اور داخل کر دیا گیا جنت میں، فقط فاز، تو وہ کامیاب ہو گیا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان. آدمی جو یہاں آیا ہے اسی میں گم ہو جاتا ہے، دھوکہ کھا جاتا ہے. جب وہاں آنکھ کھلے گی تو ڈبہ غائب ہوگا. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تم لوگ ضرور بھی ضرور آزمائے جاؤ گے اپنے مالوں میں اور اپنے جانوں میں. آزمائش تو ایمان کا حصہ ہے، یہ بات ہے. ہم لوگوں کی آزمائش کے بارے میں کبھی تقریر ہی نہیں ہوتی ہے. یہ ایمان کا لازم ملزوم حصہ ہے. اور آزمائش اللہ تعالیٰ بول کے نہیں بھیجے گا یہ دیکھو آزمائش ہے، وہ اللہ تعالیٰ سیناریو کریٹ کرے گا. اب آپ جو ہے وہ حق کی طرف آگے بڑھیں گے تو آزمائش آئے گی، نہیں بڑھیں گے تو نہیں آئے گی. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور تم لوگ لازماً سنو گے ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی تم لوگوں سے پہلے. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا ہے. کیا سنو گے؟ اذًا کثیرا، بہت زیادہ اذیت والی بات. کامنٹ پاس کریں گے، بدنام کریں گے، یہ سب کریں گے. دہشت گرد بولیں گے، ٹیررسٹ بولیں گے، یہ بولیں گے، وہ بولیں گے، فنڈامنٹلسٹ بولیں گے، نیرو مائنڈڈ بولیں گے، بنیاد پرست بولیں گے. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم لوگوں نے صبر کا مظاہرہ کیا، یعنی اپنے موقف پر ڈٹے رہے، وَتَتَّقُوا، تقوی کی زندگی اختیار کیے رہے، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو بلا شبہ یہ ہمت کے کاموں میں سے. ہر آدمی اس میں ٹک نہیں پاتا ہے، ٹکنے کے لیے دل گردہ چاہیے. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے لیا تھا میثاق، پختہ عہد، ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے پکا وعدہ لیا تھا. کس چیز کا؟ کہ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، کہ تم لوگ لازماً اسے بیان کرو گے لوگوں کے لیے. وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور تم لوگ نہیں چھپاؤ گے اسے، یعنی آخری رسول کے بارے میں جو بھی باتیں ہیں. فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، پس ان لوگوں نے اسے پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا. وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے ذریعے سے تھوڑی سی قیمت جو ہے وہ خرید لیا. فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، کیا تھوڑی سی چودراہٹ جو ہے کچھ دن اور چلا لیں گے، اس سے کچھ اور فائدہ ہو جائے گا. یہاں پر اب اگر قبول کر لیتے ہیں آخری رسول کی بات تو ایک کامن مسلمان بن جائیں گے، لیکن یہاں پر بھی چودراہٹ ہے، لیکن یہ ہے کہ آخرت برباد کر رہا ہے.
فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، تو کتنا ہی برا ہے جو وہ خریدتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا، آپ ہرگز گمان نہ کریں ان لوگوں کو یفرحون جو خوش ہوتے ہیں، یعنی آپ ہرگز گمان نہ کریں ان لوگوں کے بارے میں جو خوش ہوتے ہیں بما اتوا، اس کے ساتھ جو انہوں نے کیے ہیں، یعنی کوئی اچھا کام کیے ہیں، کوئی یہ جو چیریٹی وغیرہ کا کام کیے ہیں اس پہ خوش ہوتے ہیں، نمبر ایک۔ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے اس پر بھی جو نہیں کیے ہیں، یعنی جو کیے ہیں ان کا تو ڈھنڈورا پیٹیں گے ہی، بڑھا چڑھا کے بولیں گے، اور جو ناکام نہیں کیے ہیں وہ بھی جو ہے اس کا بھی ڈھنڈورا چاہیے، یعنی جو ہے کوئی سڑک نہیں بنوائے ہیں لیکن نیم پلیٹ لگوا دیں گے۔ تو یہ دیکھیے افلا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب، تو آپ پھر ہرگز نہ سمجھیں ان کے لیے کہ وہ نجات پانے والے ہیں عذاب سے، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یہ خاص طور سے نیتا لوگ ایسا بہت کرتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا بھی کام کر دیں گے اس کو بہت بڑھا چڑھا کے پیش کریں گے، اور آپ سے امید کریں گے کہ ان کو بلائیے پروگرام میں اور اس کا سپاس نامہ پڑھتے رہیے، 10 کام کیے ہیں تو 20 کام گنائیے، تب جا کر کے وہ آپ کو ایک چھوٹا سا کام کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتنا بھی گنا لیں، کتنا بھی تعریف کر لیں، کرائے پہ پیسہ دے کر کے جو ہے تعریف والوں کو بلا لیں، یہ عذاب سے بچنے والے نہیں ہیں۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے زمین آسمان کی بادشاہت، وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں نہیں پکڑا، یہاں امتحان کے لیے چھوٹ دی ہوا ہے، جیسے ایگزام ہال میں سپروائزر جو ہے بچے کو چھوٹ دیتا تھا پیپر دے کر کے کہ بھائی 3 گھنٹے کا ٹائم ہے، اب 3 گھنٹہ میں جو ہے تم سو کر کے گزارو یا جو ہے کچھ ڈرائنگ بنانا شروع کر دو یا کچھ بھی کرو، وہ تمہاری مرضی ہے، لیکن رزلٹ سے پتہ چل جائے گا کہ تم کیا کیے ہو کیا نہیں کیے۔ تو یہاں تک ہم لوگ پہنچے، اب جو آخری آیات ہیں وہ بہت اہم ہے، تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس کو پڑھیں گے۔